ہم سب سے پہلے کیا دو گے؟ میں بڑا قلاش ہوں، بھک منگا ہوں، فقیر ہوں، انٹرنیشنل دنیا کا سب سے ذلیل ترین آدمی، اپنی بیٹی کو کیا دو گے؟ ایک بے غیرت جا کے ڈوب مر چلو بھر پانی میں، نہ ہو تو جا کر کے اوپر پہاڑی پر سے اپنے آپ کو مار ڈالو، اس سے پہلے بہتر تھا تو مر جاتا، تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ شرم کرو، اس سیرت کو کون فالو کرے گا؟ بولو، آپ اہل الحدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو اسے کون اپنائے گا؟ آپ بتاؤ۔ یہ جہیز کا لینا دینے والا بھی حرام کر رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے لیا ہے وہ اپنے اپنے سسر کو جا کے واپس کر دو عزت کے ساتھ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سماج کے اندر اللہ کے نبی نے کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی اور تربیت کی، شادی بیاہ جو ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، ہم نے آج غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بہت سارے عادات اور اطوار، اور یہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور کمینوں کی صحبت تمہیں کمینہ بناتی ہے۔ اس لیے ہر ماں اور باپ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کن کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے اور کن کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ نظر رکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ تربیت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور یہ شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 4 آدمی بیٹھو، ایجاب و قبول کرو، ختم، لکھا پڑھائی جو بھی آج کل رجسٹریشن ہوتا ہے، امام صاحب لکھ پڑھ دیں، ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ولیمے کی تیاری لڑکا کرے، لڑکا ولیمے کی تیاری، یہ نہیں کہ بیٹی اب لا تو یہ بارات جا رہی ہے تو وہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں تو وہاں حرام ہے، یہ یاد رکھو، حرام کام کر رہے ہو۔ اہل حدیث و نبوی سیرت، نبی کی سیرت، نبوی سیرت میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں، چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچیرے بھائی ہیں، گویا چچا ہی ہیں فاطمہ الزہرا کے، رشتہ دیکھیں آپ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں فاطمہ الزہرا، پلی ہیں، بڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے۔ ظاہر اللہ کے نبی نے انہیں بھی پالا پوسا تھا، ابو طالب کے بیٹے تھے، بچپن سے آپ نے اپنے پاس رکھا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا، سب کچھ کرا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مہر لاؤ۔ کیا لاؤ؟ سنو، بیٹی والا مطالبہ کر رہا، کیا؟ مہر لاؤ۔ اور ہمارے ہاں اب کیا ہو رہا ہے؟ سیرت کا تقاضا یہ ہے، سیرت یہ کہتی ہے، نبوت یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا اگر کوئی پیغام آتا ہے، اس کو پسند ہے تو تم کو مہر، پہلے مہر کی بات کی۔ اور ہم نے یہاں مفہوم تبدیل کر دیا، سب سے پہلے ہم جوڑے گھوڑے، ہم سب سے پہلے کیا دو گے؟ میں بڑا قلاش ہوں، بھک منگا ہوں، فقیر ہوں، انٹرنیشنل دنیا کا سب سے ذلیل ترین آدمی، اپنی بیٹی کو کیا دو گے؟ ایک بے غیرت جا کے ڈوب مر چلو بھر پانی میں، نہ ہو تو جا کر کے اوپر پہاڑی پر سے اپنے آپ کو مار ڈالو، اس سے پہلے بہتر تھا تو مر جاتا، تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ شرم کرو، یہ جہیز، یہ لعنتیں ہیں، لعنت ہے۔ اور دینے والا، میں سیٹ ہوں، بڑا مالدار، ایک قریشی برادران جو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ یو پی کے اندر ادھر ہاپوڑ، ادھر دلی کے قرب و جوار میں اتنی گند مچائی، کروڑوں اما سونے کی پلیٹوں میں کھانے کھلایا جا رہا ہے۔ سوچو، باراتیوں کو بائک پیش کی جا رہی ہے، کتنے باراتی آئیں گے؟ سب کے لیے بائک، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، جیل میں ٹھونس دیا گیا اس کو۔ پیسے اللہ نے دیے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو، اسلام کے فروغ کے لیے خرچ کرو۔ آج کے آپ کے پاس اللہ نے مال کی بھی قوت دی ہے، دولت کی بھی قوت دی ہے، جسم کی بھی طاقت اور قوت دی ہے، خوشحال بنائے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے دین پر خرچ کرو، اللہ کے تعلیم پر، اللہ کی تعلیم پھیلانے پر خرچ کرو، اللہ کے دین جو پھیلا رہے ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ غلط بات ہے۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی سیرت کیا ہے؟ مہر لاؤ۔ حسین نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہنے لگے لاؤ، مرد ہو تو لاؤ، ہماری طرح بھکاری بن کے نہیں مانگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گئے
اپنا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ ہتھیار تھے لڑائی کے، زرع بکر ذوالفقار جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، اٹھایا اور مارکیٹ میں گئے بازار میں، وہاں دیکھا سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے، کہنے لگے علی کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا شادی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹی سے اور مہر دینا ہے۔ تو حضرت عثمان، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کون تھے؟ مالدار تھے، غنی تھے، ماشاءاللہ ان کا لقب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ایک بیٹی انتقال کی، دوسری بیٹی آپ نے دی تھی حضرت عثمان غنی کو۔ سمجھ گئے یہ ساڑھو بننے والے ہیں ہم زلف۔ کہنے لگے علی ایسا ہے بیچنے جا رہے ہو، مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں آپ ہی لے لو۔ وہ لے لیا حضرت عثمان غنی نے، محبت دیکھیں، اور کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں، اتنا پورا پیسہ ان کو دے دیا، کوئی بھاؤتاؤ نہیں، جتنے میں اتنا دو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، شادی ہو رہی ہے، سنو، باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، دولہا بھی کھڑا ہوا ہے، گھر ہی کا دولہا۔ اللہ کے نبی نے دامن پھیلائے، حضرت علی نے دینار اور درہم جو بھی ملے تھے لا کے دامن میں رکھا، آپ نے اس میں سے ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کا گھر بناؤ۔ فاطمہ کا پہلے گھر بناؤ، اور ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کے لیے کپڑے اور خوشبو کا اہتمام کیا جائے، اور انہی کے پیسوں سے اللہ کے نبی نے ان کی شادی کری، نکاح پڑھایا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ کہتے ہیں کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سردار دو جہاں، اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی یوں کر رہے ہیں۔ یہ سیرت کا نمونہ ہے۔ اس سیرت کو کون فالو کرے گا؟ بولو، آپ اہل الحدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو اسے کون اپنائے گا؟ آپ بتاؤ۔ یہ جہیز کا لینا دینے والا بھی حرام کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کا حق مار کر بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹوں کا حق ہے، اور لینے والا تو ہے حرام خوری کر رہا ہے۔ اس لیے جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا، یاد رکھو، حرام مال کھاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور یہ حقوق ہیں، جن لوگوں نے لیا ہے وہ اپنے سسر کو جا کے واپس کر دو عزت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آئندہ نہیں لوں گا، نہیں، واپس کرو، واپس کرو، ایک سوئی بھی تم نے لیے جا واپس کرنی چاہیے۔ یہ رکھیے آپ، جزاک اللہ خیر۔